بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعتکاف اسلام کی ایک منفرد عبادت ہے۔ یہ پہلی امتوں میں بھی عبادت کے طور پہ معروف تھا۔ چنانچہ قرآن کریم میں ہے وَعَاهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذمے لگایا تھا کہ میرے گھر کو یعنی خانہ کعبہ کو تم پاک اور صاف رکھنا، تاکہ یہاں طواف کرنے کے لیے یا اعتکاف کرنے کے لیے کوئی آئے تو اسے کسی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ معلوم ہوا کہ پہلی امتوں میں بھی اعتکاف عبادت کے طور پہ معروف تھا۔ اس امت میں بھی اعتکاف عبادت ہے اور اس کے بہت زیادہ فضائل ہیں۔ چنانچہ شعب الایمان میں امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت نقل کی ہے کہ حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد گرامی سیدنا حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جس شخص نے رمضان المبارک میں 10 دن کا اعتکاف کیا، اللہ تعالیٰ اس کو 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ یقیناً مہنگائی کے اس دور میں حج اور عمرے کا ثواب پا لینا بڑی سعادت کی بات ہے، اور اعتکاف کے ذریعے یہ بآسانی ہمیں نصیب ہو سکتا ہے۔ مجمع الزوائد اور طبرانی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد گرامی منقول ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں جس شخص نے اللہ کی رضا کے لیے 1 دن کا بھی اعتکاف کیا، اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان میں 3 خندقوں کا فاصلہ پیدا فرما دیں گے۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ 1 خندق کا فاصلہ وہ زمین اور آسمان کے فاصلے کے برابر ہے۔ اور سب سے بڑی اور اہم بات یہ ہے کہ اعتکاف وہ عبادت ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد کبھی بھی نہیں چھوڑا۔ ہمیشہ آپ علیہ السلام نے اعتکاف فرمایا، بلکہ آپ علیہ السلام نے اپنی مبارک زندگی کے آخری رمضان میں 10 کی بجائے 20 دنوں کا اعتکاف فرمایا ہے۔ اعتکاف کے حوالے سے چند مختصر سے مسائل عرض کیے جاتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں، نفل، سنت اور واجب۔ نفلی اعتکاف یہ 1 لمحے کا بھی ہو سکتا ہے، اور نفلی اعتکاف وہ رمضان اور رمضان کے علاوہ پورے سال میں کبھی بھی کیا جا سکتا ہے، دن ہو رات ہو جب چاہے کر لے۔ اور نفلی اعتکاف کے لیے 7 روزہ رکھنا ضروری نہیں ہے۔ دوسرا اعتکاف میں نے عرض کیا واجب۔ واجب اعتکاف کے لیے ایک تو اس کی تعریف سمجھیں۔ اعتکاف وہ واجب ہوتا ہے جس کی پہلے سے منت مانی گئی ہو۔ مثلا کوئی کہے کہ اگر میں میٹرک کے امتحان میں اچھے نمبروں سے پاس ہو گیا تو میں اللہ کی رضا کے لیے اعتکاف کروں گا۔ اب اس شخص کے لیے اعتکاف کرنا سنت نہیں بلکہ واجب ہے۔ واجب اعتکاف کے لیے بھی روزہ رکھنا شرط ہے۔ اعتکاف روزے کے بغیر نہیں ہوتا، ہاں نفلی اعتکاف ہو سکتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ اعتکاف ہے سنت۔ یہ جو سنت اعتکاف ہے یہ ہے سنت مؤکدہ علی الکفایہ، اور یہ رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں میں کیا جاتا ہے۔ 20ویں روزے کی افطاری کے وقت سے پہلے مسجد میں داخل ہو جائیں، اور عید کا چاند نظر آنے کے بعد مسجد سے نکلیں، اسے کہتے ہیں مسنون اعتکاف۔ اس کو میں نے کہا کہ یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ اعتکاف
اگر مسجد میں چند لوگ کر لیں تو باقی لوگوں کے لیے ضروری نہیں، لیکن اگر کوئی شخص بھی محلے کی مسجد میں اعتکاف نہ کرے تو پورے اہل محلہ کے لیے یہ برا ہے اور ان کے لیے گناہ کا ذریعہ ہے۔ سنت مؤکدہ اعتکاف کے بارے میں چند باتیں عرض کی جاتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ اعتکاف کیوں کیا جاتا ہے۔ اعتکاف میں دو اہم باتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ رمضان المبارک اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کے لیے اور دعاؤں کی قبولیت کے لیے سنہری ایام ہوتے ہیں۔ ان ایام کو آدمی سستی اور غفلت سے ضائع بھی کر رہا ہوتا ہے۔ مثلا گھروں میں رہتے ہوئے کبھی نماز میں دیر ہو گئی، کبھی خدا نخواستہ ذکر اور تلاوت اور دیگر معمولات میں کمی ہو گئی، تو یہ اس لیے اعتکاف بنا ہے کہ جب آخری عشرہ آئے تو آدمی اپنا گھر بار چھوڑ کے اپنی غفلت اور سستی کے تمام ممکنہ اسباب سے قطع تعلق کر کے یہاں مسجد میں آ کے ڈیرا ڈال لے، تاکہ نماز میں سستی نہ ہو، روزے میں کوتاہی نہ ہو، اعمال میں کوئی سستی نہ ہو، بلکہ آدمی ہر وقت ذکر، تلاوت، دعاؤں اور عبادات میں مصروف رہ سکے۔ اور ایک بڑا اہم مقصد اعتکاف کا وہ ہے لیلۃ القدر کو تلاش کرنا اور حاصل کرنا، کہ گھروں میں رہتے ہوئے کبھی آدمی غفلت کی وجہ سے لیلۃ القدر کا موقع ضائع کر بیٹھتا ہے۔ جب اعتکاف کرے گا تو مسجد میں آ کے اعمال کی ہمت اور توفیق ملے گی، دوسرے اعتکاف والوں کو دیکھ کے دل چاہے گا کہ میں بھی کوئی عبادت کر لوں۔ یوں آدمی اعتکاف کی برکت سے لیلۃ القدر سے محروم نہیں ہوتا، بلکہ کچھ نہ کچھ حصہ ضرور حاصل کر لیتا ہے۔ عام طور پہ کرونا وائرس کی وجہ سے ایک سوال کیا جا رہا ہے، کیونکہ دنیا میں بہت سارے اسلامی ممالک میں مساجد کو بند کر دیا گیا اور وہاں پہ اعتکاف نہیں کیا جا سکتا، تو لوگ پوچھ رہے ہیں کہ کیا ہم اپنے گھروں میں بیٹھ کے بھی اعتکاف کر سکتے ہیں؟ جواب یہ ہے کہ گھروں میں اعتکاف عورتوں کے لیے ہے اور عورتیں اپنے گھروں میں اعتکاف کر سکتی ہیں۔ رہا سوال یہ کہ چونکہ مسجدیں بند ہیں تو اعتکاف کا ذوق رکھنے والے حضرات کیا اپنے گھروں میں مرد حضرات بھی اعتکاف کر سکتے ہیں؟ تو یہ یاد رکھیے کہ مردوں کے لیے گھروں میں اعتکاف کرنا کسی مسلک میں بھی جائز نہیں ہے، بلکہ یہ بدعت شمار ہوتا ہے۔ اور سیدنا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، لوگوں یاد رکھو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ نفرت بدعت سے ہے، اور گھروں میں مردوں کا اعتکاف کرنا یہ بھی بدعت میں شامل ہے۔